بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کے مسائل کے لیے پیش خدمت ہے سورہ سبا کی ایک آیت کا مجرب وظیفہ۔ جی، رزق کے مسائل پہ بے شمار جو ہے وہ بنائی جا چکی ہیں ویڈیوز، یوٹیوب پہ بے شمار ہیں، میں نے بھی بہت ساری بنائی ہیں اور آگے بھی بنتی رہیں گی، کیونکہ روز بروز چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس تو آپ کے ساتھ کرنی ہیں۔ کوئی وظیفہ کسی کو سوٹ کر جاتا ہے، کوئی کسی کو سوٹ کر جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سورہ سبا کا جو میں نے آپ کو یہ آج وظیفہ بتانا ہے، اس میں رزق کی رکاوٹوں اور بندشوں کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے معاملات بھی جو ہے وہ اس میں بہتر ہوتے ہیں، جس میں کہ کیونکہ ایک چیز آج میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں، رزق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رزق جو ہے وہ صرف دولت، پیسہ یہ نہیں ہے۔ رزق آپ کی صحت جو ہے وہ بھی رزق ہے، آپ کے بچے، آپ کی اچھی خاتون خانہ بیوی، آپ کی یہ بھی رزق ہے، نیک بیوی کا ہونا، اس کے علاوہ اچھے دوستوں کا ہونا بھی رزق ہے، آپ کا گھر آپ کا رزق ہے، آپ کی سواری جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے وہ رزق ہے، آپ نے مال مویشی پالا ہے تو وہ رزق ہے آپ کا۔ تو یہ رزق من جملہ ایک آل آف دی ایک ڈیفینیشن میں یہ آ جاتا ہے، اور جب ہم رزق کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس میں سارے مسائل اس میں حل ہو جاتے ہیں، نہ صرف مال و دولت کی بات، اس میں آپ کی یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس سورہ سبا کی آیت کے وظیفے کی ضرورت جو میں پیش آئی تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کے اولاد کے کوئی مسائل ہیں تو وہ اس کے پڑھنے سے وہ بھی سالو ہوں گے، اسی طرح سے گھر کے جھگڑے خاص طور پہ خاتون خانہ کے ساتھ وہ بھی آپ کا رزق ہے تو وہ بھی سالو ہوں گے۔ اس کے علاوہ اب کسی کے پاس اگر اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ رزق کے اندر انسان کا گھر جو ہے وہ بھی شامل ہے، تو پھر آپ کو یہ آیت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی اسباب پیدا کریں گے۔ تو من جملہ آپ کو رزق کے مسائل کے حل کے لیے ایک میں مجرب وظیفہ سورہ سبا کا جو ہے یہ آج بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہی بات ہے نا کہ آل ان ون اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی رزق سے ریلیٹڈ۔ یہ لفظ رزق کی تھوڑی سی ڈیفینیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ رزق میں جتنی بھی چیزیں آپ کے آتی ہیں وہ ساری کی ساری ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی مطلب پرابلمز آپ فیس کر رہے ہو وہ سورہ سبا کی اس آیت کے صرف 14 دن کے عمل سے انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 39، سورہ سبا آیت نمبر 39۔ اس آیت کو آپ نے 70 ٹائمز، 70 بار کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، صرف 2 وقت یاد رکھیے گا جو زوال کے ٹائم ہوتے ہیں۔ زوال ایک تو دوپہر کو 12 بجے سے 1 بجے کا ٹائم، اور جمعے کو زوال نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن آپ اس کو ایک پھر جمعے کے دن کے لیے چینج تھوڑی کریں گے، ٹائمنگ کوشش کیا کریں وظیفے کی ایک ہی رکھیں، جو رکھیں اس پر قائم رہیں۔ نمبر 1، اس سے ایفیکٹ بڑھ جاتا ہے اس وظیفے کا۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو دوپہر کا 12 سے 1 بجے کا خیال رکھنا ہے، اس میں کوئی وظیفہ نہیں کرتے ہوتے، اور اس کے علاوہ شام کو مغرب کا ٹائم بھی زوال کا، جب 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں آپس میں ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اب اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم پہ 70 ٹائمز اس کو اول آخر درود شریف 3 بار 5 بار 7 بار آپ پڑھ کے آپ اس کو کر لیجئے۔ 14 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آفٹر 14 ڈیز آپ اس کو ایک دفعہ روز پڑھتے رہیں، دیٹ از گڈ۔ صبح پڑھ لیا 2 3 4 بار 5 بار، شام کو پڑھ لیا، اس کا تاکہ عمل ٹوٹے نہیں اور یہ جاری رہے۔ تو کیونکہ جب آپ 70 دفعہ 14 دن پڑھیں گے تو یہ آپ کو زبانی اس نے یاد ہو جانا ہے، اور جب یاد ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز تو پھر بھولتی نہیں، پھر آپ اس کو ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ اسے شروع کیجئے اور پھر مجھے بتائیے گا اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل اس کو کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن میں پہلی بات جو ہر وظیفے کی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ دوستو سب سے پہلے صلاۃ و توبہ کریں، توبہ مانگے اللہ پاک سے جو گناہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے آگے نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی نظر کا خیال کرنا ہے، فحش سے پرہیز کرنا ہے، نیک کام کریں، جھوٹ بولنے سے گریز کریں، کیونکہ جتنا آپ اچھے اعمال کر کے، اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بہت ہی کوئی گناہ گار آدمی ہے اور ابھی سچے دل سے وہ توبہ کر لیتا ہے تو یقین مانے وہ پھر کسی اس وقت کے بہت بڑے نیک بزرگ سے بھی زیادہ اس کے اعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے وہ سب نیکیوں میں جب کنورٹ ہوں گے تو وہ سب سے زیادہ نیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے توبہ کر کے 2 نفل صلاۃ الحاجت کی بھی پڑھ لیا کریں، تو اس کے بعد وظائف کا جو ہے اثر وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی عمل آپ کریں تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے میں دم کر لیا کریں، تھوڑا حفاظت ایک حساب بھی ہو جاتا ہے۔ تو کئی لوگوں کو اس سے ہوتا ہے کہ رجت کے معاملات ہو جاتے ہیں،
پرہیز صحیح نہیں کرتے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، یا اس وظیفے میں کوئی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، دین اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔